ایسے مریض جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، خواہ وہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو، اس نسخہ کے چند دن کے استعمال سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم SHO۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا آج کا نسخہ جوڑوں کے دردوں کے بارے میں ہے۔ ایسے مریض جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، خواہ وہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو، اس نسخہ کے چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ عزوجل برسوں کا جکڑا ہوا مریض بھی صحت یاب ہوگا۔ درد فوراً جائے گا۔ وجع المفاصل ہو، وجع اللورک ہو اور ارک النساء میں بے حد مفید الاثر دوا ہے۔ چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے۔ میرے بھائیوں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، شکریہ۔ نسخے کا ٹاپک ہے جوڑوں کا درد۔ اس کے اجزاء ہیں، سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سم الفار سفید، کوشش کریں اس کو شدھ کر لیں۔ یہ حکیم حضرات ہی کوشش کریں کہ وہ بنائیں، کوئی عام آدمی جس کو حکمت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان چیزوں کو مہربانی کر کے نہ بنائے۔ جو بندہ تھوڑا بھی حکمت سے تعلق رکھتا ہو وہ ان چیزوں کو بنائے۔ سم الفار سفید جو ہے وہ تھوڑا مصفہ ہونا چاہیے، مصفہ۔ ایک ماشا۔ نمبر 2 پر آپ نے لینا ہے کن سیاہ، کینا۔ کن سیاہ پرانا گڑ، جتنا بھی پرانا ہو سکے پرانا گڑ لینا ہے آپ نے 1 تولہ۔ بس میرے بھائی یہ 2 چیزیں ہیں اور آپ کا نسخہ تیار ہے۔ ترکیب اس کی، سب سے پہلے آپ نے سم الفار کو کھرل میں ڈال کر نہایت باریک کرنا ہے۔ جب یہ بالکل باریک پاؤڈر بن جائے تو اس میں آپ نے کون سیاہ تھوڑا تھوڑا ڈال کر اچھی طرح رگڑنا ہے۔ جب یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے، گڑ نرم ہو جائے گا جب آپ اس کو رگڑیں گے، تو آپ نے فلفل سیاہ مطلب کالی مرچ کے برابر گولیاں بنانی ہے، کے برابر گولیاں بنا لیں۔ میرے بھائیوں یہ دیکھنے میں تو عام سی چیزیں ہیں، لیکن جو بندہ بھی یہ دوائی بنائے اور صرف 1 ہفتہ وہ استعمال کر لے تو انشاءاللہ اس کا پرانے سے پرانا درد بھی ان 7 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کی خوراک 1 گولی صبح، 1 شام۔ مکھن یا ملائی میں لیں، اوپر سے دودھ میں دیسی گھی ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کے جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ جو درد کرتے ہیں وہ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور شفا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔